ملک میں سیکورٹی اور معاشی صورتحال کو بنیاد بنا کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن اکتوبر تک ملتوی کرنے کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کے لیے ٹوٹل کتنا بجٹ درکار ہوتا ہے اور کیا حکومت کے پاس واقعی الیکشن کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ فنڈز کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے جہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا مندیال نے سیلری کٹ لگا کر فنڈز پورے کرنے کی تجویز دی ہے، وہی تحریک انصاف الیکشن کے انعقاد کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمپین کرنے کو تیار ہے، جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے فنڈز کی دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمران کی انا کی تسکین اور خواہش کی تکمیل کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کے لیے الگ الگ فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے مطابق حکومت نے 2023 جنرل الیکشن کے لیے تقریباً 47 ارب روپے بجٹ کا تخمینہ لگایا تھا۔ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے مزید 14 ارب روپے مانگے گئے، یوں ٹوٹل بجٹ 61 ارب روپے ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے لیے 25 ارب روپے مانگے گئے، جس میں سے 5 ارب الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ مزید 20 ارب روپے مل جائیں تو الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے لیے طلب کردہ رقم ملک کی سالانہ بجٹ کا صرف 0.18% بنتی ہے۔ جس ملک کا جی ڈی پی 353 ارب ڈالر سے زیادہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس الیکشن کروانے کے لیے صرف 20 ارب روپے نہ ہوں؟ ان کے مطابق ایک طرف سرکار نوجوانوں کے لیے 150 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ منظور کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے 20 ارب روپے نہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ نے بتایا کہ مفتاح اسماعیل نے جو بجٹ پاس کیا تھا اس میں وفاق اور صوبوں کے اخراجات تقریباً 12,000 ارب سے زیادہ ہیں۔ جب وہ تمام اخراجات ہو رہے ہیں تو ان میں سے صرف 20 ارب روپے کیسے نہیں نکالے جا سکتے؟ جو لوگ فنڈز نہ ہونے کا راگ الاپ رہے ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور میرے مطابق ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جتنا الیکشن کا بجٹ ہے اس سے زیادہ خرچ اور نقصان تو عمران خان کی گرفتاری اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ، آنسو گیس، جلاؤ گھیراؤ اور عدالتی کیسز پر ہو چکا ہوگا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے بتایا کہ ماضی میں فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہ ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی، اگر ایسا ہوا تو پہلی مرتبہ ہوگا، لیکن اس وقت پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا، فنڈز کی قلت نہیں تھی۔ جو معاشی بحران آج ہے وہ ماضی میں نہیں تھا، پہلے حلقے بھی کم تھے، اب 3 گنا بڑھ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ترجمان کو اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دینی چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے بتایا کہ حکومت کا یہ دعویٰ پاکستان کا عالمی سطح پر مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس دعوے پر یقین کرنا نان سینس ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اگر الیکشنز کا کیس درست سمت میں چلے اور سرکار سے پورا حساب کتاب منگوایا جائے تو سچ ایک دن میں عوام کے سامنے آ جائے گا۔ سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن کروانے کے لیے ہماری تنخواہوں پر 5% کٹوتی کر لی جائے، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ حکومت کو شرم کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عجیب بات ہے کہ حکومت نے کویتی کمپنی کو ڈیزل کی ادائیگی کرنے کے لیے 27 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی ہے، لیکن الیکشن کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہیں۔ ان حقائق کے بعد کون حکومت پر یقین کرے گا؟ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے بتایا کہ چند روز قبل مجھے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس میں بلایا گیا، جہاں یہ انکشاف ہوا کہ خیبر پختونخوا کے 6 وزیروں کے پاس 65 گاڑیاں ہیں۔ اسی طرح اجلاسوں اور کمیٹیوں کے انعقاد کے نام پر روزانہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت اجلاس آن لائن منعقد کرنا شروع کر دے، بیوروکریٹس کی مراعات کم کرے اور سیاستدانوں کو گاڑیاں اور فیول دینا بند کرے تو 20 دن میں 20 ارب کی بچت ہو جائے گی اور اس سے الیکشن کروائے جا سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریٹنگ کم ہونے کی وجہ سے حکومت نے 2 ارب ڈالر کے بانڈز جاری نہیں کیے۔ اس طرح کے بیانات سے ریٹنگ مزید کم ہوگی اور ملک میں ڈالرز بھی نہیں آئیں گے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم نے بتایا کہ اطلاعات ہیں کہ سرکار نے ایم این ایز کو 110 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے جاری کیے ہیں۔ میڈیا پر اربوں روپے کی اشتہاری مہم چلائی جا رہی ہیں۔ مبینہ طور پر حکومتی مشینری اور فنڈز استعمال کر کے سیاسی جلسے کیے جا رہے ہیں، لہٰذا الیکشن کروانے کا بجٹ نہ ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔
इथोपिया, घाना जैसे मुल्कों में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अगर एटमी मुल्क कहे कि एक कौमी और आईनी फरीजा अंजाम देने के लिए सिर्फ 20 अरब नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।